بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ اکثر اہل علم اور بزرگوں کے نزدیک بہت مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا ایسا وظیفہ ہے جو تقریباً ہر جائز مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ام قرآن اور شفا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ اور فضیلت تفصیل سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، دل میں صاف نیت کریں، جو بھی جائز مقصد ہو وہ دل میں رکھیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اس وظیفے کا وقت فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کیا جائے تو بہت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کی مدت کم سے کم 7 دن بہتر ہے، 21 یا 41 دن کیا جائے تو اور بہتر ہوگا۔ مختلف مقاصد کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے۔ خاص طریقہ کار رزق کے برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اگر بیماری سے صحتیابی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیماری اور شفا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو مریض پر یا پانی پر دم کریں۔ یہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ دم کر کے یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ بعض فقہا نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے واقعات سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ پریشانی، خوف ہو، بے چینی ہو، عشاء کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ، عشاء کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ سجدے میں جا کر دعا کریں تو انشاءاللہ جو بھی مشکل ہوگی یا خوف ہوگا یا بے چینی ہوگی اس میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ مشکل یا کام میں رکاوٹ کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 نفل نماز حاجت، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو بھی رکاوٹ ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی دور ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس میں شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور دعا سب جمع ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو بندہ جب یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی خود جواب دیتا ہے، اس کی نیت صاف ہو اور مقصد جائز ہو، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ حلال کمائی اور نماز کی پابندی ضروری ہے۔ وظیفہ کو آزمائش نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کریں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں کسی خاص مقصد مثلا شادی، روزگار، اولاد، دشمن سے حفاظت کے لیے چاہتے ہیں تو میں اسی کے مطابق آپ کو یہ وظیفہ بتا سکتا ہوں، یا کسی اور سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن یا سورہ واقعہ یا آیت الکرسی کا وظیفہ بھی تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ بس بتا دیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ انشاءاللہ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو مکمل شفا، آسانی اور کشادگی عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ گہرا یا درینہ ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک جامع، محفوظ اور شرعی روحانی نظام دے رہا ہوں جو شادی، قرض، دولت، جنات، جادو ٹونے اور ہر قسم کے بندش سب کو ایک ساتھ دور کرتا ہے۔ یہ رقیہ شرعیہ اور اہل سنت کے مجرب اذکار پر مبنی ہے، اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔
مکمل روحانی ڈیلی روٹین بنائیں۔ صبح کا عمل، فجر کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمارے ساتھ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تمام اذکار فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق 111 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل شادی کے بندش، رزق کی رکاوٹ، نظر بند، حسد، جادو کے اثرات کو توڑتا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کم سے کم 100 مرتبہ کریں۔ استغفار کس طریقے سے کرنا ہے؟ اسی طریقے سے دل کے اطمینان سے کریں جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ کم سے کم پڑھیں۔ اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ یہ بھی پڑھیں۔ استغفار کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ استغفار سے تنگی دور اور رزق میں وسعت آتی ہے۔ مغرب کے بعد خاص رزق دولت کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آخر میں شکر کے کلمات دل سے کہیں۔ یہ عمل قرض میں آسانی دیتا ہے، دولت میں برکت آتی ہے، اچانک راستے کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے حکم سے عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو جادو، جنات، بندش وغیرہ کا مکمل توڑ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سورۃ البقرہ ممکن ہو تو مکمل 1 رکوع ورنہ 1 رکوع روزانہ پڑھیں۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں، پھر جسم پر دم کریں۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے لازمی آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ دائیں کروٹ سوئیں۔ یہ عمل جنات، ڈراؤنی خواب، سائے خوف سے حفاظت کے لیے مجرب مانا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ عمل بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے تمام مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف
وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔